إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهديناه النجدين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے درس قرآن کا موضوع ہے مکہ کی قسم. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے. اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو آپ قبول عطا فرمائیے، اور ہماری اس محفل کو ذریعہ بنا دیجئے کہ ہم ہماری موت تک اس قرآن سے جڑ جائیں. آمین یا رب العالمین. آج کے درس کا جو عنوان ہے مکہ کی قسم، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے جس میں جملہ 20 آیتیں آئی ہیں. جملہ 20 آیات اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مکہ کی قسم کھاتے ہیں، انسان کو اللہ کی دی گئی نعمتیں بتاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جنتی اور جہنمی، یعنی وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں اور جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے چند کردار اللہ نے بتائے. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ البلد، سورہ نمبر 90 قرآن مجید کا، سورہ نمبر 90. سبحان اللہ، ہم نے پارہ اما جو ہے، آخری جو پارہ ہے قرآن کا، 30واں پارہ شروع کیا سورہ نبا سے، سورہ نمبر 78 جو ہے قرآن کا، 78 نمبر والا جو سورہ ہے، وہاں سے ماشاءاللہ ہم سورہ بلد تک آ چکے ہیں الحمدللہ. تو اللہ ہم سب کی اس محنت کو، ہم سب کے اس قرآن پر غور و فکر کرنے کی جو کوشش ہے، جستجو، اللہ اس کو قبول عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری قرآن کو ہم کو تدبر کرنے کا موقع دیجیے ہماری موت سے پہلے. آمین یا رب العالمین. تو یہ جو سورہ بلد ہے، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں، بلد عام طور پر عربی میں شہر کو کہتے ہیں، دا سٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورے میں سب سے پہلی آیت میں وہ مقدس مقام، وہ اس زمین کا سب سے پیارا مقام جو ہے مکہ، وہ مقام جہاں پر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ مقام جہاں پر ہم میں سے ہر کوئی، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، ہم میں سے ہر کوئی تڑپتے ہیں ہم جانے کے لیے. چاہے ہم 10 بار جا چکے، ہم 100 بار جا چکے، لیکن پھر بھی ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ پھر کعبے کا طواف کریں، پھر اس مبارک شہر مکے میں داخل ہو جائیں. وہ مبارک شہر جس میں جو مبارک کعبہ ہے، یہ پیارے کعبے کے اوپر اللہ نے آسمانوں میں بیت المعمور اللہ نے بنایا. کعبۃ اللہ کی طرح ایک کعبہ آسمانوں میں ہے. جس طرح انسان طواف زمین پر کرتے ہیں، اس بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں. ایک فرشتوں کا گروہ 70,000 کا ایک بار طواف کیے تو پھر ان کو ان کی زندگی میں موقع نہیں ملتا. اتنی بڑی فضیلت اس کعبے کی، اتنی زیادہ فضیلت اس شہر کی، اس پیارے شہر مکہ کی.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلی آیت سورہ بلد میں قسم کھاتے ہیں. اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. 3 آیات جو سورہ بلد کی ہیں اس میں سب سے پہلی آیت میں اللہ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. بلد شہر کو کہتے ہیں. مکہ کی قسم اللہ نے اس قرآن میں کھائی ہے. ماشاءاللہ اس جگہ کی قسم اللہ نے اس قرآن میں کھائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی. اس آیت کا شان نزول اگر ہم سمجھیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی. مکہ حرمت والا شہر ہے. ہم سب جانتے ہیں یہاں پر لڑائی نہیں ہو سکتی, یہاں کے جھاڑوں کو نہیں کاٹا جا سکتا. بے شمار الگ الگ احادیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اب مکے میں لڑائی نہیں کر سکتے, اس حساب سے یہ عام طور پر مانا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے کہ چاہے کوئی کتنا ظلم کر لے ہم کو تو نہیں لڑنا ہے. اس طریقے کا ایک ماحول کچھ ایسا بن چکا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اجازت دی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر پاک ہے, مقدس ہے, لیکن اللہ اپنی رحمت سے آپ کو ایک دن میں 1 گھنٹہ لڑنے کی اجازت دیتے ہیں. ایک ڈیفنس, ایک لڑائی اسلام میں ہے, لیکن اس کے بھی چند فرائض ہیں, اس کے بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, کنڈیشنز ہیں. اس کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 گھنٹے کے لیے, 1 دن کے لیے دی تھی, جس کے اوپر یہ سورہ نازل ہوا. اور اسی سورے کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ اس شہر میں جب ضرورت پڑ جائے, جب اللہ کی طرف سے ایک حکم آ جائے لڑنے کا تو آپ لڑ سکتے ہیں, تو یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعد میں پھر کوئی اور مسلمان کے لیے نہیں ہے, صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جس طرح یہ حرمت والا شہر ہے, اللہ نے مجھے یہاں پر یہ اجازت دے دی ہے, واپس اس کی حرمت لوٹ آئی ہے, اب تم یہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. تو یہ مختصر میں پہلی 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مکہ کی قسم کی بات کرتے ہیں, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹ جو دی گئی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی. اس آیت کی تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہاں پر مراد آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے. تو اللہ یہاں کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی. پھر آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا, دیکھیں 3 آیتوں میں شہر مکہ کی بات آ رہی ہے, آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کی بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انسانوں کو ایک بہت اہم پیغام دے رہے ہیں. ان آیتوں کے اہم پیغام کے بعد اللہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے, ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے. تو یہ انسان کی پیدائش پر آپ غور کیجئے, ہم کیسا پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے کہا ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا, انسان کو ایک آسان راستہ دے دیا. جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تکلیفیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آپ سوچئے, چھوٹا بچہ ہے, 2 کلو 3 کلو کا اس کا وزن ہے, لیکن کتنے لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو جائے, تاکہ اس کو کچھ نقصان نہ ہو. کیوں؟ انسان کمزوری میں اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 54 میں کہا کہ ہم نے انسان کو کمزوری میں پیدا کیا ہے. چھوٹا بچہ دیکھ لیجیے آپ, 1 مہینے کا, 2 مہینے کا, 1 سال کا, 2 سال کا, بغیر بڑوں کی کیا وہ کچھ کر بھی سکتا ہے اس دنیا میں؟ شرارت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. تو انسان کو اللہ نے اتنا کمزور بنایا پیدائش کے وقت. اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو کمزوری میں پیدا کیا, اس کے بعد اس کو قوت دی. قوت جیسے آ گئی, اللہ کی نافرمانیاں شروع. اس قوت کے بعد اللہ نے پھر انسان پر کمزوری ڈالی, بڑھاپا, اور اب انسان کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ آیت کیوں ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ تاکہ ہم انسان غور و فکر کریں کہ جو کمزوری میں, دیکھیے آج ہم جو 30 سال 40 سال 50 سال 20 سال جو ہماری عمر ہے, چھوٹی ایک اتنے سے وائرس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں. زکام ہو جائے, کھانسی ہو جائے, بخار آ جائے, انسان پریشان. کیوں؟
لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے تم کو کمزوری میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھی صحت کی قدر کرو، بری صحت خراب ہونے سے پہلے اچھی صحت کی قدر کر لو۔ یہ تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ انسان غور کریں کہ اللہ نے تم کو کمزوری میں پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک کیا یہ سمجھتا ہے، کیا یہ جو کرتا ہے، جو کچھ یہ حرکت اس دنیا میں کر رہا ہے، اس پر قابو نہیں پایا جائے گا؟ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، قادر کس کو کہتے ہیں؟ کسی پر قابو پانے کو۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، لیکن پھر ہمارا یہ کیسا ایٹیٹیوڈ ہو گیا؟ پھر ہم آج ایک یہ غلط فہمی میں کیوں ہیں کہ جو جی چاہے اس دنیا میں کر لیں گے، ہم کو تو کوئی پکڑ ہے نہیں؟ کیا یہ ہمارا آج کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، کیا آج ہم اسی فلسفے میں جی رہے ہیں کہ نہیں؟ دا یولو افیکٹ۔ یولو افیکٹ کیا ہے؟ YOLO، یو اونلی لیو ونس، ایک زندگی ہے، خوب انجوائے کر لو، جو جی چاہے کر لو، بات کس نے دیکھنا ہے، کل کس نے دیکھا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورے میں بتا رہے ہیں کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ اس آیت کا کنٹینیوشن آگے دوسری آیت میں ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا انسان کہتا ہے، غور سے سنیے، یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ بے شک میں نے اپنے مال کو خوب خرچ کر دیا ہے۔ مال، دولت آج ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ضروریات تو ہے ہی اپنی جگہ، جو لگژریز ہے وہ ہماری آج ضروریات بن گئی۔ ایک ضروریات ہے، ایک لگژریز ہے، یعنی جو ہماری ضروریات کا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہم کو خوب چاہیے۔ اسی وجہ سے سورہ تکاثر نازل ہوا۔ انسان کو خوب مال چاہیے، خوب دولت چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے۔ دیکھیے 1 تولہ 2 تولہ 10 تولے کے لیے ہم اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں۔ جیسے ہی سونا ہاتھ کو لگتا ہے ہمارے، ہم بڑے خوش آتے کہ کچھ ہے میرے پاس، میرے بچوں کو یہ کام آ جائے گا، مجھے کچھ اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ گئی تو یہ گولڈ میرے لیے کام آ جائے گا، کہیں پہن کر میں نکل سکوں گی، کہیں لائق ہوں کہیں میں جانے کے لیے۔ تو یہ دیکھیے سونا، چاندی، مال، اس سے ہم بڑے متاثر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت میں کہا ہے کہ مال اور اولاد کو اللہ نے انسانوں کے لیے فتنہ بنایا ہے، یہ امتحان ہے انسانوں کے لیے۔ اور جو ہم مسلمان، اللہ ہماری حفاظت کرے، دیکھیے مال کے اوپر ہم کو چرچا کرنا زیادہ ضروری ہے تاکہ آخرت کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے۔ جو مسلمانوں کے پاس سونا اور چاندی ہے، جو زکوٰۃ جن پر فرض ہے دینا، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے، سن لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں کیا کہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سونا اور چاندی خوب جمع کرتے ہیں، اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہی سونا چاندی پگھلا کر ان پر لگایا جائے گا، ان کو اس سے تکلیف دی جائے گی، وہی پگھلا ہوا سونا جسم کے حصوں پر مارا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سوچیے ہمارے صحابہ کتنے پیارے صحابہ ہیں۔ یہ ایک آیت کی وجہ سے ایک پیاری تعلیم ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے۔ سوچیے کتنے پیارے صحابہ ہیں، حدیث سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35، جہاں اللہ نے کہا کہ تم یہ جو سونا جمع کر رہے ہو اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو، یہ اس تعلق سے جو آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحابہ نے یہ آیت سنی، دیکھیے صحابہ اور ہمارے غور و فکر تدبر میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جیسے ہی یہ آیت سنی، صحابہ نے پوچھا کاش ہم کو معلوم ہو جاتا کہ سب سے پیارا مال کیا ہے۔ اگر یہ مال کی یہ ویلیو ہے جہاں پر یہی پگھلا کر ہم کو اس سے تکلیف دی جائے گی قیامت میں، سب سے اچھی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں سونے چاندی کے، اصل دولت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پوچھا گیا۔ سنانے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ یہ مال ہم کو دے دیجیے، آمین۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ 3 چیزیں سب سے پیارا مال ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، جس کی زبان پر ہمیشہ ذکر رہتا ہے اسلام کا، اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس قرآن کا ذکر۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پیارا مال ہے، کون سا؟ لسان ذاکر وقلب شاکر، جس کا دل ہمیشہ شکر گزاری کرتا ہے۔
اور کہا وَزَوْجَهُ مُؤْمِنًا، اور ایک نیک بیوی یا پھر ایک نیک مومن مرد یعنی شوہر جو آپ کو نیکی کرنے پر ابھارتی ہے یا ابھارتا ہے. یہ تین سب سے پیارا مال کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم وہ مال جو ہمارے مرنے کے بعد ہم کو اس کے ساتھ نہیں دفنایا جائے گا، مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا، آج ہم اس کے پیچھے ہیں. یہی بات اللہ نے سورہ بلد میں کہی. انسان کہے گا یقولو اہلکت مالا لبدا، بعد میں پریشان ہو کر خود کہے گا میں نے تو مال کتنا خرچ کر دیا، کہاں کہاں خرچ کر دیا، بے حساب خرچ کر دیا. یہاں آپ کو حساب نہیں پوچھا جائے گا، قیامت میں پوچھا جائے گا. یہی بات اللہ نے آنے والی آیت میں کہی. اللہ نے کہا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ ہر چیز کی پوچھ ہونے والی ہے. 5 سوال جب تک اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں نہیں پوچھیں گے، ابن آدم اپنے پیر کی رگ اس کی بھی نہیں پھڑ پھڑائے گی. مال کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، یہ سوال پوچھے جائیں گے انسان سے. زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اور جو علم تم کو دیا گیا اس کو کیسے استعمال کیا. تو میری بہنوں آج دیکھیے، آج ہم جو ڈیمونیٹائزیشن کی وجہ سے عام آدمی ہو خاص آدمی ہو، کہیں نہ کہیں جو ہم کو پریشانی ہو رہی ہے، جو ظالم ہے وہ بھی پریشان ہے، جو مظلوم ہے وہ بھی پریشان ہے. ہر حساب سے آپ دیکھیے آج ہم اتنا زیادہ ہوش و آواز میں رہ کر پیسہ دیکھ دیکھ کر خرچ کرتے ہیں. سوچئے جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ دیکھ دیکھ کر خرچ نہیں کرتے. ایک چھوٹا رول آ گیا گورنمنٹ کا تو آج ہم اتنا زیادہ ہیبت میں ہیں. سوچئے جو ایک ایک روپیہ آپ کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھنے والے ہیں. وہ دن نہ آئے قیامت میں جہاں ہم سوچے کہ کہاں خرچ کر دیا مال، مانجے سانچک میں، خوب بڑی بڑی دعوتیں دینے میں. دعوت دینا گناہ نہیں ہے، لیکن جو ہم دعوتوں میں ذکر اللہ کا نہیں کرتے، جو غیر ضروری کی دعوتیں ہماری ہو جاتی ہیں، جمعگیاں ہو جاتی ہیں، بے شمار الگ الگ بدعتوں میں ہم نیکی کا تصور کر دعوتیں کر لیتے ہیں. بلا وجہ کی جو ہماری دعوتیں ہوتی ہیں، بلا وجہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں، اس کے اوپر پکڑ ہے ہم کو. آپ سوچیں صحابہ صحابیات کیا مالدار نہیں تھے؟ کیا صحابہ صحابیات کمزور، کیا صحابہ صحابیات مالدار نہیں تھے؟ بے شمار صحابہ صحابیات مالدار تھے. خود ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مالدار خاتون نہیں تھی؟ کیا ہم کو ویسا مال عطا اللہ نے نہیں کیا؟ ہمیں سے کئی عورتوں کو اللہ نے ایسا مال عطا کیا ہے. لیکن وہ مال ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہی مال جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وہی مال جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وہی مال جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، کیسے خرچ کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اگر اپنے لوگوں میں بھی خرچ کیا تو بہت سوچ سمجھ کر خرچ کیا، سکون کے لیے خرچ کیا، دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کیا. تو اس مال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ بلد میں؟ یقول اہلکت مالا لبدا. انسان خود کہے گا کہ میں نے بہت مال خرچ کر دیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جا رہا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے وہ بتائیے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو آنکھیں عطا نہیں کی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا اس کو زبان اور اس کو ہونٹ نہیں دیے؟ 3 نعمتیں سوچیے. جو اندھا ہے اس سے پوچھیے آنکھوں کی قدر کیا ہے. آپ کو چھوٹا آئی انفیکشن ہو جاتا ہے، کنجکٹیوائٹس ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے آنکھوں کی. 1-2 سیکنڈ کے لیے آپ اندھیرے میں ہو جائیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آنکھوں کی قدر کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت میں یہی تو ہونے والا ہے. جو برا انسان ہے آنکھوں کی بینائی ہونے کے باوجود قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے دور تھا. آنکھوں کی قدر کیا کریے. آنکھوں کی قدر ہم سب کو کرنا ہے. اس سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹی وی پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، کیا کیا دیکھ رہے ہیں ان آنکھوں سے؟ پوچھا جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہم نے ان کو آنکھیں نہیں دی؟ جس نے آنکھیں دی ہیں انہی آنکھوں سے ہم اللہ کی ہی نافرمانی کر رہے ہیں. پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَلِسَانًا، زبان دی تم کو، وَشَفَتَيْن، اور ہونٹ دیے تم کو. وہ ہونٹ جو خوبصورتی کے لیے ہے، کھانے پینے کے لیے ہے، تم کو انسان اور جانور سے جدا کرنے کے لیے. جانور کے بھی ہونٹ ہے، انسان کے بھی ہونٹ ہے، لیکن اللہ نے ہم کو انسان کی ایک شکل، ایک بہترین شکل دی ہے.
تو اس کو ہم نے اللہ کے لیے کیسا استعمال کیا؟ کیسے اس سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یا نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ تو جی ایک زبان ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر صبح جب اللہ کا بندہ نیند سے اٹھتا ہے، جسم کے تمام حصے زبان سے کہتے ہیں اے زبان سوچ سمجھ کر بولنا جو کچھ بولنا ہے. حدیث کا مفہوم یہ سوچ سمجھ کر بات کرنا، کیونکہ تو خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے، تو اچھی ہے تو پورا جسم اچھا ہے. جی ایک ہی زبان سے ہم جو کہتے ہیں ہمارا فیصلہ اسی حق میں ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، اللہ نے کیا کہا؟ میرا بندہ میرے بارے میں جیسے سوچتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہوں. اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے. اگر ہم نے کہا کہ اے اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے میرے ساتھ، نعوذ باللہ، کہاں جنت ملتی، ایسے بولنے والے بھی آج موجود ہیں. کہاں ہے تکلیفوں سے نکلنا مشکل دکھ رہا. یہ تمام جو مایوسی کے جملے ہیں، ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو اللہ کا تعارف دینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ کا ایک جملہ دنیا میں بھی آپ کو تکلیف سے آپ گزر ہی رہے ہیں، سب سے بڑی تکلیف کہیں آخرت میں نہ ہو جائے آپ کے ساتھ. تو ایک زبان. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے پیاری دولت میں سے کیا ہے؟ لسان شاکروں لسان ذاکروں، وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرتے رہتی ہے. کیا ہوتا تھا ہمارے گھر کی محفلوں میں دیکھ لیجئے، باہر کی محفلوں میں دیکھ لیجئے، صحابہ صحابیات کی بات دیکھ لیجئے، ایک دوسرے سے سلام علیک ہوتی، اللہ رسول کی باتیں ہوتی، دنیاوی باتیں بھی ہوتی، لیکن مقصد رہتا اللہ کو راضی کرنے کا. ایسے نہیں کہ قرآن حدیث کے علاوہ کچھ دنیا کا کچھ تعلق ہی نہیں تھا. وہ اسلام نہیں ہے ہمارا. اسلام نے کہا ہے روزی روٹی کماؤ، اسلام نے کہا ہے کہ اچھے پکوان بناؤ، اسلام نے کہا ہے کہ ہنسی مذاق کر لیا کرو اسلامی دائرے میں، لیکن مقصد جینے کا ہے اس قرآن کی تبلیغ دوسروں تک کرو. کتنے بار کیا ہم نے، ہماری بہنوں کتنے بار کیا؟ بلغوا انی ولو آیا، ایک بات میرے بارے میں معلوم ہو جائے، ایک آیت اس قرآن سے معلوم ہو جائے، ان تک پہنچاؤ جس کو معلوم نہیں ہے. میں پوچھتی ہوں کتنے بار ہم نے یہ کام کیا؟ کس سے کرنا ہے؟ زبان سے کرنا ہے. اس کے لیے عالمہ فاضلہ بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ کر سکتی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ زبان کی اہمیت سمجھ جائیے. جو کچھ آپ بول رہی ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 10 میں کہا، انسان کو نعمتیں بتائیں، اللہ نے تم کو آنکھیں دی ہیں تاکہ تم دیکھو دنیا کی اصلیت کیا ہے. اللہ نے تم کو ہونٹ دیے ہیں، زبان دی ہیں. آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس سے میں نے اپنے درس کو آج شروع کیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے. اس کی ایک چھوٹی ہماری عام زندگی سے اگر ہم بات کریں، اس کی مثال کیسی ہے؟ اگر آپ کہیں راستے سے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آگے ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پوری روڈ بلاک ہو چکی ہے، یا ایک بہت بڑی گھاٹ ہے آگے، یہاں پہ آپ کہیں گر بھی سکتے ہیں آپ، اور آپ واپس اس جگہ سے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں. راستے میں آپ کو کوئی اللہ کی بندی مل گئی تو آپ ایک انسانی ناطے کہیں گے اسے، دیکھو آپ وہ طرف مت جائیے، ابھی میں وہیں سر آ رہی ہوں، وہاں پر بہت بڑی گھاٹی ہے، کچھ گھات کی چرا ہے، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا وہاں پر، تو آپ وہاں پر مت جائیے. تو یہ ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہیں پر آگ لگ گئی تو ہم کہیں گے کہ وہاں مت جائیے، وہاں آگ لگ گئی. تو گویا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر کوئی وہ برائی دیکھتا ہے جہاں پر دوسرے انسان کو بھی اس سے نقصان ہو تو بتا دے گا کہ دیکھیے وہ جگہ مت جائیے. ماں کی بات لے لیجیے، ہم ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک والدہ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بیٹے وہاں مت جاؤ، وہ چیز گرم ہے، یا پھر وہ چیز ایک نقصان والی چیز ہے. تو ماں کا بتانے کا مقصد بچے کو نقصان کی دعوت دینا تھوڑی ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹے وہاں مت جاؤ. تو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو راستے دکھائے، ایک سیدھا راستہ، ایک برا راستہ. سیدھا راستے کا نام کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں سورہ صافت کی آیت میں کہا صراط الجحیم، ایک راستہ جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے وہ تم کو جہیم، جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اللہ ہم کو یہ جو نجدین ہے، دو جو راستے ہیں اللہ نے جو ہم کو بتائے ہیں، اس میں سے سیدھے راستے کی طرف چن لیجیے. اب مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن پڑھتے ہیں، دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہے قرآن سے دور ہونا.
اسی قرآن میں اللہ نے کہا کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو بھٹکایا اور آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو جب وہاں سے نکال دیا، شیطان نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے اجازت دیجئے جو صراط مستقیم آپ نے پیدا کیا ہے، جو صراط مستقیم آپ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، سیدھا راستہ بنایا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے مجھے اس صراط مستقیم پر بیٹھ کر آپ کے بندوں کو بھٹکانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ صراط مستقیم کی دعا ہم کرتے ہیں، اس سے پیاری دعا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کائنات میں کون سی بھی نہیں ہے۔ اس صراط مستقیم دیکھیے، برائی کی طرف شیطان کیوں بیٹھے گا؟ برا ہو گیا کوئی بندہ تو اس کو کیا کرنا ہے، میرا تو کام ہو گیا کہے گا، صراط مستقیم پر مجھے بیٹھنا ہے۔ اور یہ صراط مستقیم کی مثال کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہماری زندگی کی ایک مثال دیکھیے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے جس کے آگے ایک دروازہ ہے، ایک گیٹ ہے، ایک بہت بڑی گیٹ ہے۔ اس صراط مستقیم کی دونوں جانب بہت سارے دروازے بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ کے اور میری زندگی کی کہانی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں۔ اوپر سے ایک انسان کو آواز آتی ہے کہ اے انسان اس صراط مستقیم پر سے سیدھے چلے جا، ان دروازوں میں مت جھانکنا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ دروازوں میں سے انسان کو ایک بہت پیاری پیاری اداؤں سے انسان کو ایک بھٹکانے والی چیزیں نظر آتی ہیں یا انسان کو محسوس ہوتا ہے تاکہ انسان اس طرف چلے جائے۔ اوپر سے آواز آگے کہ مت جاؤ۔ انسان کی دوسری جانب سے جہاں صراط مستقیم ختم ہو رہا ہے وہاں سے ایک انسان کو آواز آتی ہے کہ اے انسان ان دروازوں میں نہ جا، سیدھے میری جانب آ جا۔ آپ جانتے ہیں یہ مثال کس نے دی ہے؟ خود ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسری جانب سے انسان کو آواز آ رہی ہے وہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو انسان کو روکتی ہے برائی کی طرف جانے سے۔ میں کہتی ہوں کیونکہ ہم اس کی پکار نہیں سن رہے ہیں، یہ ایک کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے جو ہم کو بار بار دعوت دے رہی ہے کہ یہ برائی نہ کرو، یہ برائی نہ کرو، یہ اچھائی کر لو، یہ اچھائی کر لو، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم کو بالکل اس کی قدر آج نہیں ہو رہی، اللہ ہماری حفاظت کرے، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ صراط المستقیم کی دعا کرتے ہو تم دل سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو اس شیطانی وسوسوں سے اللہ بچا دے، ان شیطان کے فتنوں سے اللہ ہم کو بچا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ نے کیا کہا سورہ بلد کی آیت نمبر 10 میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ گائیڈڈ یو، اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے دو راستوں کی طرف۔ اب وہ آپ کے ہاتھ میں آپ کو کون سا راستہ لینا ہے۔ پھر آیت نمبر 11 سے آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انسان نے وہ گھاٹی پار نہیں کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا جانتے ہو وہ گھاٹی کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بار جب ہم یہ گھاٹی کا لفظ اچانک سے قرآن کی آیت میں سن رہے ہیں تو ہم کو نہیں معلوم مطلب اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، تو اللہ نے یہی کہا اور تم کیا جانتے ہو گھاٹی کیا ہے۔ اس آیت کو اور ایکسپلین کرنے سے پہلے اور سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے جنت پیدا کی، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میری جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھ کر آئے اور کہا اے اللہ آپ کی عزت کی قسم ہے جو اس کو دیکھے گا اس میں داخل ہونے کی پوری اپنی زندگی بھر کوشش کرے گا۔ کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے؟ جنت کو دیکھ کر آئے اور کیا کہا کہ جو اس کو دیکھ لے گا اللہ آپ کی قسم اس میں جانے کی اپنی پوری زندگی کوشش کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنت کو مشکلات سے گھیر دیا، مکرات، مشکلات، جو چیزیں ہم کو بہت زیادہ پریشانی میں ڈال دیتی ہیں ان چیزوں سے اللہ نے جنت کو گھیر لیا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب میری جنت دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھ کر آئے اور کہا اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی اس میں داخل ہوگا۔ دیکھیے پہلے جواب میں آپ کے جواب میں کتنا بڑا فرق آ گیا۔ کا مطلب میری بہنوں آج ہم 2 وقت کی روٹی بغیر محنت کے نہیں کھا سکتے،
ہماری 70-80 سال کی زندگی بغیر محنت کے نہیں بتا سکتے، تو جنت کو ہم نے ہماری جاگیر کیوں سمجھ لی؟ جنت کو ہم نے ایسا کیوں سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت اب ہماری ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ یہ مشکلات جو اس سے جنت گھیری ہوئی ہے شاید اس میں کوئی داخل بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور جہنم کو دیکھ کر آئے اور کہا اے اللہ جو یہ جہنم دیکھ لے گا وہ اپنی پوری زندگی کوشش کرے گا کہ اس جہنم میں داخل نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو بہت ساری اچھائیوں کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ گھیر لیا اور پھر کہا پھر سے دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو اس میں داخل نہ ہو، یعنی ہر کوئی اس میں داخل ہو جائے گا، اتنی آسان ہے جہنم جانا۔ تو ہم کو آج جنت آسان لگ رہی ہے، اصل جہنم آسان ہے جانے کے لیے۔ تو یہ بتانے کا مقصد آپ سب کو یہ تھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ نے مشکلات سے گھیر لیا ہے، یہی اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بلد کی آیت نمبر 11 سے کہا کہ انسان العقبہ کو پار نہیں کر پاتا۔ عقبہ کیا ہے؟ مشکلات کیا ہے؟ یہ گھاٹی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 نیکیاں بتائی۔ یہ 4 نیکیاں واقعی غور کیجئے ہمارے لیے کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فک رقبہ، ایک گردن کو چھڑانا ہے، یعنی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ او مسکینا ذا مغربہ، اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے، مشکل کے یعنی بھوک کے دن مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا ہے، اور چوتھی چیز اچھی صحبت ہے۔ یہ 4 چیزیں دیکھیے ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے پہلی چیز ہے غلام کو آزاد کرنا۔ دیکھیے اگرچہ یہاں پر اسلامی شریعت نہیں ہے تو غلام کے اوپر ہم زیادہ بات ہمارے لیے فی الوقت یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسلامی شریعت نہیں ہے، لیکن غلام کے حساب سے ایک چیز واضح کر دیتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کہا کہ جو ایک مومن غلام کو آزاد کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ غلام کا ہاتھ آزاد کر دیا تو جہنم سے جو انسان نے غلام آزاد کیا اس کے ہاتھ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ پیر آزاد کیا غلام کا تو انسان کا، مومن بندے کا پیر آزاد ہو جائے گا جہنم سے۔ جیسے یہ آیت اور یہ تفسیر، یہ آیت یعنی جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور کہا کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ اور کہا گیا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب سے تگڑے غلام کو بلایا جو ان کی ہر کام ہر حساب سے مدد کرتا، اور ان کو بلا کر کہا کہ اے میرے غلام تم آج سے اللہ کے لیے آزاد ہو۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح آج ہمارے پاس ہمارے دل کے قریب جو نعمتیں ہیں، جو غلام بھی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ جیسے ہی اسلام کا کوئی حکم آ جائے، بتا دیا گیا کہ غلام کو آزاد کرو، تم کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولی کیا تھی؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ گھاٹی کو یہ لوگ پار نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ نے کہا فک رقبہ، جو ایک غلام کو آزاد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ غلام کو آزاد کرنا ایک صفت ہے۔ دوسری بات اللہ نے بتائی کہ تم بھوک کے دن یتیم کو کھانا کھلانا۔ میں کہتی ہوں یہ مسئلے ہی نہیں آئیں گے جہاں بچوں کو پکڑا جا رہا ہے، بچوں کو چھڑایا جا رہا ہے، ماں باپ خود ان کو ڈال رہے ہیں، فحش کاروبار کرا رہے ہیں، معصوم بچوں سے بڑوں سے کرا رہے ہیں۔ ہم اگر مسکین کو کھانا کھلائیں، ہم اگر یتیم بچوں کا خیال رکھیں گے تو یہ مصیبت ہی نہیں آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ غلام کو آزاد کرنا شاید ہمارے لیے ابھی تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے بعد کیا کہا؟ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور تم ایک بھوک کے دن مسکین کو کھانا کھلایا۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کتنے بار ہم نے غریب کو کھانا کھلایا؟ اترا ہوا نہیں، بچا ہوا نہیں، کتنے بار دل سے خود بنا کر یا پیسے دیے یا ان کو کچھ خرید کر دیا ہم نے؟ کتنے بار کیا ہوگا اپنی زندگی میں؟ انگلیوں پر شاید گن سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم مسکین کو کھانا جو کھلاتے ہو، کیسے مسکین؟ جیسے آپ روڈ پر دیکھتے ہیں نا، بالکل پھٹے پرانے کپڑوں میں، بہت بری حالت میں، ان کے تو ہم قریب بھی نہیں جاتے۔
کیوں؟ مجھے کیا کرنا ہے، گورنمنٹ دیکھ لے گی، میں کیا کروں؟ میری بہنوں، آپ کا اس انسان کا حق آپ پر یہ ہے کہ آپ اس کو کھلائے پلائیں. کیوں آپ جانتے ہیں؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اور سے سنیے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا لیکن تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. سمجھ رہے؟ اللہ نے کہا میں بھوکا تھا. نعوذ باللہ، اللہ تو بھوکے نہیں رہ سکتے. اللہ نے کیوں کہا آپ جانتے ہیں؟ اللہ کا بندہ کہے گا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کہیں گے، فلاں میرا ایک بندہ بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں دیا. اللہ کہیں گے، میں پیاسا تھا لیکن تو نے پانی نہیں دیا. بندہ کہے گا، اے رب العالمین، آپ کی عزت کی قسم، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کہیں گے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے پانی پوچھا تھا، تو نے پانی نہیں دیا. اللہ کہیں گے، میں بیمار تھا، تو نے مجاز پرسی نہیں کی، مجھے آ کر نہیں دیکھا. اللہ کا بندہ کہے گا، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ رحمان رحیم، آپ رب العالمین، آپ کیسے بیمار ہو سکتے؟ بے شک اللہ بیمار نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ کو بھوک نہیں لگتی، بے شک اللہ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اگر وہاں جاتا تو تم مجھے وہاں پاتا. تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم دیکھیے ہمارے گھر میں ہم اچھے پکوان کر لیں. ہم کتنے مطلبی، سوچیں آپ، میں، ہم سب کتنے مطلبی ہیں. ہم اچھا کھا لیں گے، باہر کوئی چھوٹا بچہ روڈ پر مر رہا ہے، باہر دیکھیے، ہو سکتا ہے الفاظ سخت لگیں لیکن ہماری یہی حالت ہے آج. ہم کو لینا ہی کیا ہے دوسروں سے؟ ہماری ام المومنین ایسی نہیں تھی، ہمارے صحابہ صحابیات ایسے نہیں تھے. خود کے گھر کچھ نہیں ہے. سوچئے ام المومنین ہماری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کر رکھ لیتے ہیں ہمارے گھر میں. کھانا پینا حرام نہیں ہے، لیکن سوچئے ہماری پیاری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں کھانے کو 2 کھجور ہے صرف. ہمارے حالت کبھی ایسا ہے جہاں گھر میں کچھ نہیں، بس 2 کھجور ہے. وہ 2 کھجور بھی جب مانگنے والی آئی، جس کو بھوک تھی اس کو دے دیا. تو انشاءاللہ آج سے ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ جیسا اللہ ہم کو موقع دے، موقع بنائیں انشاءاللہ، کہ ہم بھی انشاءاللہ غریب کو کھانا کھلائیں، مسکین کو کھانا کھلائیں. ہمارے جو رشتہ داروں میں جو یتیم ہیں ان کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی ان آیتوں میں آیا ہے. تو پہلی صفت کیا بتائی اللہ نے؟ غلام کو آزاد کرنا. دوسری، کھانا کھلانا، کس کو؟ مسکین کو. تیسرا، کھانا کھلانا یتیم کو جو آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے. اور چوتھا اللہ نے کہا اچھی صحبت کے تعلق سے. کیا کہا اللہ نے؟ وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. اچھی صحبت کیسے آئے گی؟ اور یہ لوگ یہ کام کرنے کے بعد، کون سے کام؟ غلام کو آزاد کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم جو آپ کے گھروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، ان کو کھانا کھلانا. اس کے بعد یہ لوگ اس کے بعد یہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے، ایک دوسرے کو صبر کی طرف دعوت دیں اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی دعوت دیں. میں پوچھتی ہوں آج ہمارا ماحول کیا ہو چکا ہے؟ آج ہم کیسے ہمارے دوست ہیں، کیسے ہم رشتہ دار رکھتے ہیں، کیسے ماحول کو آج ہم دیکھیے. عورتوں کا کتنا بڑا رول ہے سوسائٹی میں، کتنا بڑا کردار ہے کہ ماحول ہم خود اپنے گھر کا بناتی ہیں کہ نہیں؟ کوئی باہر والا گھر کا ماحول نہیں بناتا. جو اسکول اور کالج میں ہماری بہنیں پڑھتی ہیں، ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، ہماری بہنیں پڑھتی ہیں، وہ ماحول کریٹ کون کرتا ہے؟ آپ خود کرتے ہیں. تو کیا ہم ایمان والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یا پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو صبر کی طرف دعوت دینا، ایک دوسرے کو رحم کی طرف دعوت دینا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بڑا پیارا قول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو الرحمن کی رحمت چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں پر رحم کرے. تم دنیا میں اس زمین والوں پر رحم کر لو، آسمان والا اللہ تم پر رحم کرے گا. میں کہتی ہوں دیکھیے آپ کے دوست کون ہیں، آپ کی دوست کون ہے، آپ کی دوست کون ہے، میری دوست کون ہے، کس کو ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں. دوست کا معنی کالج یا اسکول فرینڈ ہی نہیں ہے، وہ ساتھی آپ کا دنیا کا جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کی صحبت آپ کو بہت پسند ہے. اگر وہ ساتھی، وہ دوست
جس سے آپ اٹھتے بیٹھتے بات کرنا پسند کریں، جس کے ساتھ اپنے آپ خوشی غم شیئر کریں، وہ ساتھی اگر آپ کو اللہ کی اس کتاب سے دور کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 35 سے 38 میں کہا ہے، انسانوں میں شیطان، اللہ نے کہا شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلط کرتے، کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ایسے ساتھی کے ساتھ ہیں جو آپ کو اسلام سے دور کر رہا ہے، اور یہ شیطان اس کے ساتھ اس کی زندگی بھر اس کو اللہ کے ذکر سے دور رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے جگری دوست کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، دوست تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اپنے اسکول یا کالج کے دوست کو، جس سے آپ دنیا میں محبت کرتے ہیں، جس کی بات کو آپ آخری بات اس زمین پر لے لیتے ہیں، اگر وہ بات اللہ رسول کے خلاف ہے، قیامت کے دن انسان کہے گا کاش آپ میں اور مجھ میں مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، کاش میں آپ کو اپنا دوست اس زمین پر نہ بناتا۔ وَبِئْسَ الْقَرِینُ، کتنا برا یہ میرا دوست ہے، اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو لوگ رحم کی طرف دعوت دیں، صبر کی طرف دعوت دیں، ایمان والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، یہ جب صفات اللہ نے بتائیں سورہ بلد میں، اللہ نے کہا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ؟ پھر سے گنا دیتی ہوں، جو غلام کو آزاد کرتے ہیں، جو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، جو اپنے گھروں میں جو یتیم بچوں کو کھلاتے ہیں، رشتہ داروں میں یتیم بچوں کا خیال رکھتے ہیں، جو ایسی محفلوں میں ہوتے ہیں، ایسی صحبت میں رہتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، جو لوگ ایک دوسرے کو صبر کی طرف دعوت دیں، ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کی دعوت دیں، اللہ نے کہا یہ سیدھے ہاتھ والے ہیں۔ کون ہے سیدھے ہاتھ والے؟ جنتی۔ سیدھے ہاتھ والے کون ہیں؟ سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا ایسی جنت ملے گی ان کو۔ دیکھیں جنت کی ذکر کرتے بیٹھے گھنٹوں نکل جائیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی جنت، جو میوے چاہے آپ کو پیش کر دیے جائیں گے۔ آم جو ہم اپریل مئی کے لیے ویٹ کرتے ہیں، جب آئے گا، جب جاتا ہوتا ہے، ہم بڑے ہوتے ہیں کہ ارے آم اب جا رہا ہے، سیزن میں آم آ گیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ کی طرح بن جاتا ہے۔ جنت کیسی جگہ ہے؟ جو چاہیے ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم عمر ساتھی ہوں گے، جنت وہ جگہ ہے وہاں پر بہت بڑے بڑے سائے ہوں گے، جنت وہ جگہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ بتائیے کہ انسان کو راحت کب ملے گی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ گھڑی جب ایک انسان جنت میں اپنا پہلا قدم ڈالے گا، انسان کو راحت ملے گی۔ کیوں کہا آپ جانتے ہیں؟ ہم راحت اس دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، پیسوں سے، اپنے مال سے، اپنی زندگی میں ہم سکون چاہتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی طلب کی؟ کیا کہا؟ سکون اس دنیا میں نہیں مل سکتا آپ کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہی کہتے ہیں کہ جیسے ہی تم پہلا قدم جنت میں ڈالو گے تمہارے لیے سکون ہے، یہ اس دنیا میں تم کو سکون نہیں ملے گا۔ اور جنت کی خاصیت کیا ہے؟ دیکھیے، جہنم سے اللہ لوگوں کو اپنی رحمت سے جنت میں ڈال سکتے ہیں، اللہ کی قدرت۔ اللہ نے اپنے پر واجب کیسے کر دیا؟ جو جنت میں ایک بار چلا گیا اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اولئک اصحاب المیمنہ۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، آیات کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب المشأمہ، وہ داہنے ہاتھ والے ہیں، وہ لوگ جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، ایسی دوزخ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اتنی بڑی دوزخ، اس کے دروازے، اس کی دیواریں تمام اس کے آگ کے بنے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی جہنمی کو اس میں ڈال دیا جائے گا، علیہم نار مؤصدہ، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بند کرا دیں گے، پھر ان میں سے نہیں نکل پائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اصحاب المیمنہ میں سے بنا دے، سیدھے ہاتھ والوں میں سے بنا دیجئے، ہمیشہ رہنے والی جنت والوں میں سے ہم کو بنا دیجئے۔ اور اے اللہ، اس کے لیے ہم کو یہ جو کردار آپ نے سورہ بلد میں بتائے ہیں اور صراط مستقیم کے بارے میں جو اللہ آپ نے بتایا ہے، اس پر ہم کو چلنے والا بنا دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔